ایک شفیق ہستی ہمارے درمیان موجود ہے جو ہندوستان کی سرزمین سے علم حاصل کرتے کرتے اور پھر علم بانٹتے بانٹتے یورپ کی سرزمین پر اپنا سکہ جمانے میں کامیاب ہوئے۔ ہالینڈ میں جو مفتی اعظم ہالینڈ کے نام سے جانے جانتے ہیں، ماشاءاللہ ایسی عظیم شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ابھی حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے یورپ کا دورہ فرمایا تو حضرت نے ہالینڈ میں بھی کچھ ایام بلکہ زیادہ دن ہالینڈ میں حضرت نے بتائے۔ ہالینڈ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، ایسے مختلف علاقوں میں، کنٹریز میں، تو وہاں ہالینڈ میں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی ایک پہچان بنانے میں، سنی دعوت اسلامی کا پیغام پہنچانے میں، نوجوانوں کو قریب کرنے میں، لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں ہمارے کرم فرما مشفق و مہرباں حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمان صاحب قبلہ عزیزی کا ایک بہت بڑا سپورٹ ہمارے ساتھ رہا ہے، اور آج حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم کو نوازیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ واصحابہ الادام وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عطائے حضور مفتی اعظم ہند داعی کبیر حضرت مولانا الحافظ القاری شاکر علی صاحب نوری صاحب قبلہ دامت فیضہم امیر سنی دعوت اسلامی بلبل باغ مدینہ حضرت الحاج برادران رضوان اور نہایت ہی واجب التعظیم التکریم حضرات اساتذہ کرام غوثیہ نجم العلوم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے طلب کرنے والے، تحصیل کرنے والے طالبان علوم نبویہ، حضور کے غلاموں، سامعین و ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء اور سامعین، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ سنی دعوت اسلامی جو عالمی تحریک ہے، اس کی دعوت پہ اس کے امیر محترم نے جو بلا شبہ
عطائے حضور مفتی اعظم ہے۔ یہ جس نے بھی کہا وہ سچ کہا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، گو کہ میں یہاں دارالعلوم سنی دارالعلوم محمدیہ میں جب تھا اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، اور سنی دعوت اسلامی کے روز اول ہی سے دیکھ رہا ہوں، اور دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ سیل رواں کی طرح اخلاص للہیت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ جو حضور کی سنت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے، یہ اجالا تو ہم نے بہت پہلے اپنے اسلاف اکابرین ان کے نقوش قدم میں ضرور دیکھا تھا۔ اب اس دور میں یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی مدینے کی ہوائیں چل رہی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بے راہ روی کے دور میں اور عالم کسب پرسی میں جب کھیپ کے کھیپ نوجوان نہ جانے کن کن منزلوں سے اور کن کن خیالات میں گمسم ہیں، یہ سفید پگڑی سنت کو سجائے ہوئے اپنے وجود کو مہکائے ہوئے بسائے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں، یقیناً اس میں بزرگوں کی بڑی روحانیت ہے، اور ان بزرگوں میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت الرضوان کی بڑی ہی روحانیت ہے، کیونکہ ان کے اوصاف میں یہ چند کج مچ بے ربط جو جملے میں پیش کر رہا ہوں وہ اس بنیاد پہ کہ ابھی چند دن پہلے میں نے حضرت میرے سنی دعوت اسلامی کے دورے کی محبوبیت اور مقبولیت کے لیے یہ ضروری ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت تام ہے کسی بزرگ اور کسی اللہ والے کی نسبت ہو، اور وہ ہماری آ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے۔ غوث اعظم تو سب کے پیچھے ہے، ہر پیر کے پیچھے ان کا دست مبارک ہے، کیونکہ وہ تو پیرانے پیر ہیں، لیکن یہ اس دور میں پورے ہند میں خاص طور پر اور پورے ملکوں میں جو نظر آ رہا ہے، تاجدار اہل سنت علیہ الرحمت الرضوان کی روحانیت اور آپ کی قطبیت، جو کہ آپ بلا شبہ قطب الارشاد تھے، ان کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اس عرس نوری میں آپ تمامی حضرات شرکت کی سعادت پا رہے ہیں۔ اپنے طور پہ تو کرتے تھے اور ہر جگہ ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ پچھلے سال سے جو ایک منظم انداز میں پورے ملک کے مسلمانوں اہل سنت و جماعت کو جو یہاں عرس البلاد کے سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے 14 محرم الحرام کی مناسبت سے عرس نوری کے موقع پہ دیا جا رہا ہے، قابل مبارکباد ہیں امیر سنت دعوت اسلامی بھی اور اس کے تمام اساتذہ اور مبلغین اور دعات بھی۔
رب تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف بخشے، اور انشاءاللہ آپ کو اور ہم کو یہ شرف اور یہ سعادت ضرور میسر ہوگی، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے، یہ کوئی رسمی عرس نہیں ہے، گاگر اور ڈھول تماشے اور باجے کی نہ جانے کیسے کیسے لوگوں نے اپنے طور پر خرافات کے طور پہ، میں عوام اہل سنت سے اس وقت مخاطب ہوں جو مجھے سن رہے ہوں گے، عرس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صاحب عرس کی جو تعلیم ہے، جو اس کی ہدایت ہے، جو اس کا فیض ہے، جن نقوش سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے پوری زندگی گزاری ہے، اس زندگی کو سنا جائے اور پھر عرس پاک، عرس نوری کے جلوے سے دلوں کی تاریکی کو دور کیا جائے، اسے عرس نوری کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے نہ صرف عروس البلاد ممبئی کے لیے عرس نوری نورانیت کا زدہ ہے۔ اگر اہل سنت و جماعت اس تاریخ وصال مبارک کو، جس شب حضور تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اپنے خدا کی بارگاہ میں مقام محبوبیت میں پہنچے، اگر دل لگا کر کے بیٹھے تو جس طرح سے ظاہری حیات میں ان کی جلووں سے نہاتے تھے، ان کی برکتوں سے مالا مال ہوتے تھے، ان کی رحمتوں سے شاد کام ہوتے تھے، بعد وصال تو ان کا جلوہ اور بڑھ جایا کرتا ہے، ان کا تصرف اور وسیع ہو جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نوری کیفیات میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ عزیز طلبہ اور خصوصیت کے ساتھ مبلغین اور دعات جو ہیں، یہ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند میں کس کس جہت سے ان کے ان خطابات کو، القابات کو آپ کے سامنے پیش کروں، کئی منٹ تو اس میں لگ جائیں گے۔ مجھے یہ شرف ملا ہے اور میری زندگی کی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ خود میں نے 70 کی دہائی سے لے کر کے وصال اقدس تک جنازے مبارک کا میں بھی حاضر تھا۔ ان ناپاک آنکھوں نے ان کو کئی بار دیکھا ہے، شعور کی منزل میں دیکھا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا دیکھنا چاہے شعور ہی کی منزل تھا، اس کا کیا معیار ہو سکتا ہے، اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی وزن اور اس کا کوئی معیار میں اپنے طور پہ نہیں سمجھتا، لیکن میں نے اس زمانے کے اکابرین سے مسلسل تواتر کے ساتھ نہ صرف لکھتے ہوئے پڑھا ہے بلکہ بولتے ہوئے ان کی محفل میں ان کانوں نے سنا ہے۔ جب علامہ نظامی صاحب ہندوستان کے مختلف خطوں میں شہزادے اعلی حضرت پیشوائے اہل سنت شبیہ غوث اعظم سیدنا سرکار مصطفیٰ رضا خان ابو البرکات محی الدین جیلانی آل رحمان سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا ذکر کرتے تھے تو خدا کی قسم نجدیت میں اور بے دینی اور لادینیت کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ اور سب سے پہلے ہم نے تاجدار اہل سنت کا لفظ جو ہے حضرت علامہ نظامی صاحب خطیب مشرق سے سنا تھا کہ حضرت ہوتے تھے اور پھر وہ سارے ملفوظات جو کہ وہ عہد اعلی حضرت عظیم البرکت کے وصال کے بعد بہت قریب تھا، تو اعلی حضرت عظیم البرکت کے وصال کے بعد حضور حجت الاسلام جو بڑے صاحبزادے ہیں، کم وقت ملا لیکن اللہ نے بھی ان کو حسن و زیبائش کا ایسا مرقع بنایا تھا کہ اگر وہ اندھیرے میں بیٹھ جائیں تو خدا کی قسم ایسا لگتا تھا کہ چراغ جل رہا ہے۔ چہرے مبارکہ کو دیکھنے کے بعد ہی لگتا تھا کہ سبحان اللہ، یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ، لیکن حضرت جلدی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بڑا لمبا عرصہ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند کو میسر ہوا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور شاید یہ مشیت ازلی تھی کہ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت کو قریہ قریہ بستی بستی پہنچانا تھا اور اس کو تقویت بخشنا تھا۔ بڑی بڑی لمبی تقریریں جہاں کام نہیں کرتی تھیں، سرکار مفتی اعظم ہند جس مدرسے میں، جس دارالعلوم میں، جس علاقے میں، جس اسٹیٹ میں، جس شہر میں پہنچ جایا کرتے تھے تو خدا کی قسم پورا ایسا سما ہو جاتا تھا، ایسا عالم ہو جاتا تھا کہ کوئی اپنے وقت کا قطب آیا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے حیثیت سے امیر ہو غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو طالب علم ہو، کام کرنے والا مزدور ہو، کوئی بھی دیکھتا تھا تو دیکھنے کے بعد دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے میں آپ کے
تصور کی دنیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ شہزادے اعلیٰ حضرت پیشوائے اہل سنت کے زیبائش اور ان کے حسن پاک کے خوبصورتی اور اس کے جلوے کا جب یہ عالم تھا تو اعلیٰ حضرت کا کیا عالم رہا ہوگا، کیا عالم رہا ہوگا۔ اسی لیے جو علماء معقولین کہتے ہیں اور جو علماء انسانی حیات کا جو تجزیہ کرتے ہیں کہ خوبیاں عموماً دو طرح کی ہوتی ہیں، چاہے وہ ذاتی ہو یا اضافی ہو، اور انہی بنیاد پہ انسان آگے بڑھتا ہے۔ اب اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس اتنا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی جن کے عرص پاک میں بیٹھنے کی آپ سعادت پا رہے ہیں، رب تبارک و تعالی نے دونوں سعادتوں سے، دونوں نسبتوں سے انہیں مالا مال فرمایا تھا۔ اپنی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر خدا کی قسم وہ ایسے آفتاب و ماہتاب تھے، ایسے علم والے تھے، ایسے فقیہ تھے کہ ان کے فقہ کے تعلق سے میں کیا عرض کروں کہ پوری دنیا نے ان کو نہ صرف مفتی کہا بلکہ مفتی اعظم کہا اور مفتی عالم کہا۔ وہ صرف مفتی اعظم ہند نہیں تھے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مفتی عالم تھے۔ اس پائے کا کوئی فقیہ ان کے دور میں نظر نہیں آتا جو مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ کا فقہ میں یہ ذاتی طور پر کی ولادت باسعادت ہوئی بریلی شریف میں، سن وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ اپنی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ ایسی باتیں جو لکھی ہوئی نہیں ہیں بلکہ جس کو ہم نے دیکھا ہے، تو میں اپنے دیکھنے کی باتیں کچھ آپ سے پیش کروں گا، اور یا میں نے نہیں دیکھا ہے تو میرے معتمد اساتذہ کرام نے اپنی درسگاہوں میں ہم کو پڑھایا ہے اور سکھایا ہے۔ پڑھنے کے یعنی پیدا ہوئی اور چند مہینے کے بعد آپ کے مرحرہ شریف سے تاجدار مرحرہ کی کیا بات کہنا کہ جب مرحرہ کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ غوثیت کبریٰ کے ان تمام فیوزات کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں، وہ ہر جگہ اس کی برکتیں مرحرہ شریف کی محسوس ہوئی ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کا پیرخانہ ہے وہاں حضرت شیخ المشائخ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے، اعلیٰ حضرت نے پیش کیا تو آپ نے نام بھی دیا اور فرمایا ابو البرکات محی الدین جیلانی۔ یہ اللہ اکبر، وہ کہ آپ کا اسم نام اور اعلیٰ حضرت نے عرفی نام جو دیا وہ مصطفی رضا خان کا بڑا پیارا نام پوری دنیا میں جبتا۔ حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی زبان ان کی زبان پہ مس کیا اور مفتی اعظم اس کو چوسنے لگے۔ میں کہتا ہوں کہ اس اللہ کے برگزیدہ قطب وقت کی زبان کو چوستے وقت شاید وہی سلسلہ ہے جس کو خواب میں لعاب دہن حضرت سرور عالم نے غوث اعظم کو عطا فرمایا یا حضرت علی مرتضیٰ نے عطا فرمایا، وہی وہ سلسلہ بزرگوں کا ہے۔ اسی سلسلے پاک کو دراز کرتے ہوئے حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی زبان پاک سے اس سلسلے پاک کو دراز فرمایا۔ مفتی اعظم نے کیا پایا وہ مفتی اعظم جانے یا ان کے شیخ اعظم حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی جانے۔ چند سالوں میں حضرت الاسلام سے کچھ کتابیں پڑھی، اعلیٰ حضرت سے پڑھا، اور اس کے بعد جب آپ کی فراغت ہوئی اور دارالفتہ بڑا ہی بریلی شریف کا دارالفتہ کا کیا کہنا، اس وقت مدرس بھی تھے اور مفتی تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں ایک بڑا پیارا نام ہے، ان کے تو ہر خلیفہ سبحان اللہ چند آفتاب ماہتاب ہیں، جس کا نام لیا جائے ہر ان کا خلیفہ جلوے جانا لیے نظر آتا ہے، چاہے وہ حضور مبلغ اسلام مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ طریقہ حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی مصنف بہار شریعت ہوں اور حجت الاسلام ہوں، کس کا نام لیا جائے کس کا ترک کیا جائے۔ یہ جو بے شمار خلفاء ہیں اپنے اپنے مقام پہ ایسے ہیں کہ خدا کی قسم ایک ان کا خلیفہ پورے ملک کے لیے اپنے علم و فضل تعلیم و تربیت کے لیے کافی ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بنفس نفیس اسے خلافت کے ذریعے اس کا اہل بنا دیا۔ تو ملک العلماء جن کی کتاب حیات اعلیٰ حضرت ہے، مولانا بہاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فتویٰ لکھتے تھے، مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ تشریف لائے اور وہ فتاوی رضویہ شریف کو دیکھ کر کے فتویٰ تحریر فرما رہے تھے، تو حضور مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھ کر کے لکھ رہے ہیں، اصل میں ایک منزل ہے، وہ مفتی اعظم ہی کہہ سکتے ہیں یا ملک العلماء سے ملک العلماء وہ جواب دے سکتے ہیں، یہ ایک منزل ہے اور یہ وہ منزل ہے جس کو ہر کوئی نقل نہیں کر سکتا۔
ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مفتی، آج کا مفتی کتنا بھی بڑا مفتی ہے، اسے رجوع کا حق ہے، اسے رجوع کرنا ہی پڑتا ہے۔ متن کے اعتبار سے بہار شریعت کو اردو دنیا میں مطالعہ کرنا ہی ہوگا، اور تحقیق اور دلیل کی دنیا میں اسے بالاستیعاب نہ صحیح تو بڑے ہی عرق ریزی کے ساتھ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرنا ہوگا، ورنہ قدم قدم پر ٹھوکریں ملے گی، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن مفتی اعظم تو کسی اور طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے، مشیت کچھ اور بتانا چاہتی تھی۔ مولانا آپ دیکھ کر کے فتاوی رضویہ سے یہ مسئلہ لکھتے ہیں، میرا یہ وجدان کہتا ہے، فقیر نے تو سادہ طور پر اس واقعے کو پڑھا ہے اور سنا ہے، لیکن میرا یہ وجدان کہتا تھا کہ یہی وہ وقت مسعود تھا کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو یہ شہزادہ ہے، یہ جہاں مادرزاد ولی ہے، وہاں پیدائشی طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو فقیہ و مفتی بنایا ہے، اس کو علم فقہ کا تاجدار بنایا ہے۔ تو حضرت ملک العلماء نے کہا تو آپ ہی لکھ دیجئے بغیر دیکھے ہوئے۔ جھٹ سے جو ہے حضرت نے قلم لیا اور فتویٰ لکھ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بریلی شریف کا دارالفتہ ہوتا ہے۔ آج تو بہت سارے فتوے بکتے ہیں اور بگڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ اہل سنت و جماعت ہی کا خاصہ ہے، یہاں فتوہ بکتے نہیں ہیں اور فتوہ بدلتے نہیں ہیں، بلکہ وہی کہا جاتا ہے جو راجح ہوتا ہے، جو فتاوی رضویہ میں ہے، عالمگیر میں ہے، ہندیہ میں ہے، اور جو اقوال متحقق ہیں اور جو مفتہ بہی ہیں، وہ اہل سنت و جماعت کے دارالفتہ سے وہی فتوہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ سراج الفقہاء دیں یا ان کے امثال اور دوسرے مفتیان کرام فتاوی دیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو شہزادے نے یہ وقت اب بڑا ہی اہم وقت آنے والا ہے، آپ نے فتویٰ لکھا اور مطابقت بھی تو دیکھو کیسی ہے۔ لکھنے کے بعد تصحیح کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو ظاہر سی بات فرمایا یہ کس نے لکھا ہے؟ ملک العلماء کی تحریر تو دوسری تھی، اب ایک نئی تحریر آئی، کس نے لکھا ہے؟ تو حضرت ملک العلماء نے فرمایا حضور چھوٹے میاں نے اس کو لکھا ہے۔ اچھا، بڑے خوش ہوئے حضرت، انعام بھی دیا اور پھر تصدیق بھی فرمائی، اور اسی کے بعد آپ نے مہر بھی فتوے کی لگائی۔ خدا کی قسم میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، ہم لوگ تو کچھ نہیں ہیں، ہم لوگ تو صرف طالب علم ہیں، بلکہ طالب علم کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے فقہ اور فتاوے کے باب میں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت کے سینکڑوں فتاوے کو میں نے خود اپنی آبادی میں دیکھا کہ جب استفتاء کیا جاتا تھا اور وہاں بریلی شریف سے چاہے وہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہوں یا دیگر جو مفتیان کرام فتویٰ لکھتے تھے، تو کالی سیاہی سے اس وقت کچھ تصدیقات، کچھ تصحیحات کو میں نے دیکھا ہے، ایسی تصحیح، اور جس لفظ کو جہاں حضرت لکھ دیتے تھے پہاڑ ٹل سکتا ہے تو ٹل جائے، لیکن مفتی اعظم نے فتوے کے بعد میں جہاں جو لکھ دیا ہے اس کو اگر آپ ادھر کریں گے ادھر کریں گے، سیاق و سباق سے اگر نہیں ملائیں گے تو معنی اور مفہوم کچھ اور ہو جائے گا، اور جو بیان کرنا چاہیے وہ بیان نہیں ہوگا۔ یہ مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے فتوے کی خصوصیت تھی۔ اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو فتاوی مصطفیہ شریف کو دیکھ لے، جبکہ حضرت بہت مصروف اس وقت ہو گئے تھے، قطبیت کا مقام ہو گیا تھا، یہ تو فتاوے کی دنیا دارالفتہ تھا، لیکن پھر بھی جو مفتی اعظم ہند کی تصحیحات کو، ان کے اصل فتاوی کو تو چھوڑ دیجئے، ان کی تصحیحات کو اگر جمع کر دیا جائے تو خدا کی قسم تاریخ فتویٰ میں ایک ایسا بار ثابت ہوگا، اور دنیا والوں کو کہنا پڑے گا کہ دنیا والوں نے حضرت مجدد اعظم کو، حضرت اعلیٰ حضرت کو ایسے ہی نہیں اپنے وقت کا سب سے بڑا وقی کہا ہے، اور ایسے ہی نہیں کہا ہے۔ لو راہل ابو حنیفہ اگر حضرت امام اعظم اعلیٰ حضرت کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ میرا شاگرد ہے اور اپنے شاگرد میں کر لیتے، ایسے نہیں تھا، بلکہ اس کی دلیل ہے کہ ان کے شہزادے کے صحت کا اور تنقیح کا جب یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پاک کا عالم کیا رہا ہوگا۔ کفل الفقیہ الفاہم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا، اللہ اکبر، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مفتی اعظم، یہی وجہ ہے دوستو، ادب یہ ہے کہ ایک سے ایک مفتی اپنے اپنے دور کے ہوئے، سب اپنی شان کے ہیں، اللہ ان کے اہل سنت کے ان تمام مفتیان کرام کے درجات کو بلند فرمائے، لیکن شارع بخاری استاد گرامی حضور مفتی شریف صاحب قبلہ جو دارالفتہ میں تھے اور 11 سال سے زیادہ آپ
کہ دارالفتہ میں بیٹھ کر کے رہے. بڑی شان تھی باب فقہ میں، افتاء کی نرالی شان تھی، اور ایسی شان تھی ان بزرگوں کا بھی ذکر سن لو. ہم نے دیکھا ہے اور ان کی بارگاہ میں ہم بیٹھتے تھے تو ایک جلوہ میں نے دیکھا ہے. جب بینچ میں ہم لوگ بیٹھتے تھے نقل افتاء کرتے تھے تو حضور مفتی شارح بخاری نائب مفتی اعظم کا حال یہ تھا کہ 3-3 4-4 املا کرنے والے فتوے کو املا کرتے تھے اور کہیں بھی ان کے فتوے میں جملہ بے ربط نہیں ہوتا تھا. مجھ کو بولتے، مفتی بدر عالم کو کہتے، مفتی احمد القادری کو کہتے، فلاں کو کہتے، پھر جو ہے چاروں کو بیک وقت کھاتے تھے. اللہ اللہ، شارح بخاری کی فقاہت کا عالم یہ ہے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں کہ اللہ اکبر وہ املا کراتے تھے تو ان کا کیا حال ہے. یہی وجہ ہے فتاوی عالمگیری کے تدویب میں اور اس کی تدوین میں 500 سے زیادہ علماء کو موظف بادشاہ نے اکٹھا کر کے جو ہے اس کتاب کو کیا. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی عشق اور صرف عقیدت کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے کہ اگر عالمگیری اور فتاوی رضویہ کو سامنے رکھا جائے تو فتاوی عالمگیری میں تو متون اور راجع مفتبی اقوال ملتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جس طرح سے اس کی تنقیح کی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح سے اس کو مبرہن اور اس کو مدلل کیا ہے وہ کہیں کسی کتاب میں وہ فتاوی اور فتاوی کی شان نظر نہیں آتی ہے. اس لیے ان سے فیض کرتے ہوئے تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند کا جو فتویٰ ہوتا تھا کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس پہ کوئی انگلی رکھتے. اور اہل سنت و جماعت کی یہ عقیدت تھی، اہل سنت و جماعت کی علماء، مدرسین اور معلمین اور خواص کی یہ عظمت تھی اور یہ عادت تھا کہ کسی نے ان کے عہد میں کسی کو مفتی اعظم نہیں کہا اور بعد میں بھی نہیں کہا جا سکتا. مفتی شارح بخاری کو میں نے کہا، جب بھی کہا جاتا تھا تو نائب مفتی اعظم کہا جاتا تھا. یہ شان تھی حضور مفتی اعظم ہند کی، گویا کہ حضور مفتی اعظم ہند یہ علم کا درجہ رکھا گیا. فتوے کی بات ہے گئی ہے تو پھر میں آپ کو یاد دلا دوں، اس لیے کہ یاد کرتے رہنا چاہیے. ہماری عوام بھی جو ہے بڑی جلدی مروب ہو جاتی ہے، مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ایسی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ پڑھنا ہے اور بہت کچھ اہل سنت و جماعت کا تبلیغی اصلاحی کام کر کے عوام اہل سنت تک صحیح مسائل کو پہنچانا ہے. میرے عزیز طلبہ اور میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہوا کے رخ پہ فتاوے عدالتیں بدلتے رہے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی غیر سنی کے دارالعلوم اور ان کے مدرسے اور ان کے دارالفتہ کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بندہ فلاں ملے گا، بندہ فلاں ملے گا. حیثیت پوری دنیا میں اگر کہیں ہے تو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مکتب کی حیثیت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے جو اکابر تھے ان کی نہیں، ان کی شان بھی بڑی تھی، لیکن میں تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عرص نوری ہے. اس سے پہلے علامہ فضل الحق خیر آبادی ہوں یا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہوں اور بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان کی بارگاہوں میں ہماری جبین عقیدت ہم ہے اور ان کی بارگاہ سے فیض اعلیٰ حضرت نے بھی لیا ہے اور بعد کے بزرگوں نے بھی لیا ہے. لیکن چونکہ تاجدار اہل سنت کی بات چل رہی ہے اس لیے اس مناسبت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 1977 فتنہ آیا، حکومت ایک وقت تھی، پتہ نہیں کیا انہوں نے پروگرام بنا لیا، دو بچے اور پھر نسبندی کے تعلق سے ایک ایسا ہولم مچا. میں خود اپنا چشم دید مولانا توحید احمد طرابلسی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ہمارا جو دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ہے اس کے گیٹ پہ بیچارے دو نان مسلم ان کا گھر تھا، ماسٹر صاحب تھے. اب یہ ماسٹر تھے تو جو سرکاری ملازمین تھے ان کے لیے اور بھی سختی تھی، روتے تھے رات کو کیا ہو گیا ہے. ابھی ظاہر سی بات ہے پورے ملک میں ہنگامہ تھا، ایمرجنسی لاگو ہو گئی، کسی کی ہمت نہیں. ایک صاحب جو ہے اب کچھ نرمی پیدا کرنے کے لیے بیچ میں آئے، دارالعلوم کے وہ محتمم تھے اور انہوں نے آل انڈیا ریڈیو سے نشر کر دیا کہ اس میں علماء اور مفتیان کرام کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. یعنی غور کرنا چاہیے، جو مسئلہ بالکل واضح ہے اور بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اگر ایسا کوئی فتویٰ دے تو فرماتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے. لیکن اے تاجدار اہل سنت، شہزادے اعلیٰ حضرت
آپ کی عظمتوں کو، آپ کے فقہ و افتاء کو ہزاروں ہزاروں سلام ہو کہ فتویٰ لوگوں کا غیروں کا بازار میں بکتا رہا، بدلتا رہا، آپ نے اسی وقت ناقل کو بلا کر کے بڑا تفصیلی فتویٰ لکھا اور حکم شرع واضح کیا، نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بہت لوگوں نے کہا کہ حضور ہتکڑی لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ کس کا شہزادہ ہے؟ یہ کون حق گو ہے؟ کون بے باک ہے؟ وہ بے باک ہے، اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ چاروں طرف فتنے، چاروں طرف بلائیں وبائیں بد مذہبی کے، دلالت و گمراہی کے چل رہے تھے، لیکن تنہا میدان عمل میں کھڑا ہو کر کے وہ حضور کی امت کے عقیدے کی، ایمان اور عمل کی حفاظت کرتا ہوا ہے اور کہتا ہے خبردار، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برکمار، آگے نہیں بڑھنا۔ احمد رضا کا قلم چل رہا ہے اور جہاں احمد رضا کا قلم چل جاتا ہے بڑوں بڑوں کے کلیجوں میں چھید ہو جاتا ہے اور بڑوں بڑوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں اور حق واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک عالم ربانی کی شان یہی ہے کہ افضل و جہاد کلمت و عدل عند سلطان جائر۔ جب اس طرح سے جبر و جبروت کا اور ظلم و تشدد کا ماحول ہے، سب کے سب دم دبائے ہوئے بکریوں کی طرح جب بارش ہونے لگے، بھاگنے لگے، تو امت محمدیہ کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے میں اللہ کے شعر آتے ہیں اور ان شعروں میں تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، بلکہ میں یہ کہوں میرے استاد مکرم حضور شارع بخاری فرماتے تھے حبر الامہ، جس طرح سے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو صحابہ اور تابعین کے زمانے میں حبر الامہ کہا گیا، اہل سنت و جماعت جہاں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند کہا کرتے تھے، وہاں علماء اور مشائخ ان کو حبر الامہ کہتے تھے، اور وہ ایسے حبر الامہ تھے، اتھارٹی تھے کہ سبحان اللہ آپ کا یہ پورا، اور صرف نہیں کہ لکھ دیا حضرت نے، بلکہ اس زمانے میں تو دیکھیے زیروکس کا طریقہ نہیں تھا، فوٹو کاپی کی مشینیں نہیں تھیں، وہ ایک مشین چلتی تھی اور اس کو لکھ کر کے اس طرح سے گھماتے تھے اور بریلی شریف اور اس کے اطراف میں اور دوسری جگہوں پہ اس کو تقسیم کر ہنگامہ ہو گیا، ڈی آئی جی وغیرہ وغیرہ آئے اور یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ڈرایا گیا کہ آپ بدل دیجئے فتوے کو، نرمی پیدا کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ شہزادہ شبیہ غوث عالم عالم جلال میں آتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم فتوے بدلنے کی بات کرتے ہو، احمد رضا کے مکتب عشق کا کوئی فتویٰ بدلا نہیں جاتا ہے اور بدلنے تبدیل کرنے کی بات آپ کرتے ہو۔ ایک قطب نے کہا، شبیہ غوث اعظم نے کہا، اللہ کے ولی نے کہا وقت آئے گا تو حکومت بدل جائے گی، میرے کلمے کو بدلنے کی بات مت کرو۔ اور چند مہینے کے بعد آپ غور اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ایکشن کے نتیجے کو، چند ہی مہینوں کے بعد حکومت بدل گئی، جو مفتی اعظم کا فتویٰ تھا وہ اپنی جگہ پہ رہا۔ ہزاروں مقامات ایسے آئے اور جس طرح سے امت کی انہوں نے رہنمائی فرمائی۔ پیلی بھیت شریف میں ایک واقعہ ہو گیا، یہ بھی فتاوی مصطفیہ میں ہے، لوگ مجاز کو نہیں پہنچتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے میں عوام اہل سنت سے کہتا ہوں، اے اعلیٰ حضرت کا نام لینے والوں، تاجدار اہل سنت سے نسبت رکھنے والوں، تاجدار اہل سنت کی حکمت کو سمجھو، ان کے عشق کو سمجھو، حضور کی امت کے ساتھ جو ان کی ملاطفت تھی، جو ان کا تلطف تھا، جو ان کی ایک ایسی حمیت تھی، اس کو سمجھو۔ وہاں ایک واقعہ ہو گیا، دوسرے مذہب کا تھا، اس کے گھر کے لیے عزت سے کھیلا گیا۔ تاجدار اہل سنت سے پوچھا گیا، تاجدار اہل سنت نے فرمایا، سنیوں کو فرمایا، یہ تفصیل ڈیٹیل جو ہے میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھیں، فتاوی مصطفیہ میں بھی موجود ہے، فرمایا کہ نہیں مدد کر دو، پھر جب واپس آ جائے تو پھر دیکھ لینا، اس لیے کہ لوگ تو سمجھیں گے کہ تمہیں میں سے آج تم نے مجاز کو کیا سمجھا، جگہ جگہ پر تم کس طرح کی حرکتیں کرتے ہو۔ آج اہل سنت کا شیرازہ جو منتشر ہو گیا ہے، ارے تاجدار اہل سنت سے دیکھو، میں پہلی مرتبہ یہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ بنارس کے وادیوں میں اور بنارس کے میدان میں علامہ فصیح غازی پوری کا زمانہ تھا، خطیب مشرق کا زمانہ تھا، اور ایک مولوی صاحب، ایک مولانا صاحب بڑے مشہور تھے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی اور چاہتے تھے کہ ان پہ فتویٰ لگ جائے۔ مفتی اعظم بنارس تشریف لے گئے، کھانے کے دسترخوان پہ لوگ کہتے رہے، لیکن مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ وہ اعلیٰ حضرت کا علم کا وارث، اس کے اندر جو تدبر تھا، جماعت کے تحفظ کے لیے جو اس کا وتیرہ تھا،
اہل سنت و جماعت کی شیرازے جو مدینہ سے لے کر کے شرق سے لے کر کے غرب تک یہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا وہ شہزادہ سمجھتا تھا. آپ دسترخوان پہ ایک غم کی شکل میں تھے, ایک فکر کی شکل میں تھے. بعد میں بلا کر کے آپ نے ڈانٹا اور سمجھایا کہ تم یہ کیا کرتے ہو. جب انہوں نے توبہ کیا اور رجوع کیا تب جا کر کے حضرت مفتی اعظم نے جو ہے ان سے گفتگو کی, اور لیکن لوگوں کے کہنے پہ فتویٰ نہیں دیا, اس لیے کہ جماعت کو بچانا یہ مفتی اعظم کی شان تھی. ایسے بے شمار مواقع آئے, پیلی بھیت کا موقع دیکھو اور بنارس کے موقع کو دیکھو, اس لیے کہ ایک مفتی کی ذمہ, اور وہ بھی مفتی اعظم کی زبان سے کوئی فتویٰ لکھ جائے تو کیا حال ہوگا. اس لیے اہل سنت و جماعت کی شیرازے کو منتشر کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ فکر اعلیٰ حضرت کو, فکر حضور مفتی اعظم ہند کو باریکی سے پڑھا جائے, اور نہایت ہی محبت کے ساتھ جو ہمارے ان آقاؤں نے ہمارے مذہب کو اور ہمارے عقیدے کے تحفظ کا سامان فراہم کیا ہے. تاجدار اہل سنت, خدا کی قسم میں اپنے علماء سے اجازت چاہتے کہوں گا کہ تاجدار اہل سنت کی حیثیت ہمارے زمانے میں, اس زمانے میں 14ویں صدی میں غالباً ایسی نظر آتی ہے. اللہ مجھے معاف کرے, اگر خطا ہے تو میری طرف سے ہے, اور اگر اس سے کوئی اچھی بات ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. ان کی شان اپنے زمانے میں ایسے ہی تھی حبر الامہ تاجدار اہل سنت کی کہ ان کے وصال کے بعد طوفان اور بے لگامی کا جو زمانہ آیا, جیسے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضور کے ارشاد کے مطابق فتنے اور وائیں بلائیں آنے لگی. آج ہر جگہ بلائیں وبائیں جو لوٹ رہی ہیں, کیا مجال کسی کی تھی. تاجدار اہل سنت بڑے بڑے سرما, بڑے بڑے جو ہیں اس طرح کے لوگ آتے تھے, لیکن مفتی اعظم کا تدبر, مفتی اعظم کا علم اور عمل اس طرح سے وہ دیوار ہو جاتا تھا, اور اس طرح سے محبت کی وہ لہریں ہوتی تھیں کہ معاملات سلجھ جاتے تھے. اور سبحان اللہ, طلباء, علماء, عوام اہل سنت سب کے سب حضور تاجدار اہل سنت سے فیض اٹھایا کرتے تھے. مدرسوں سے جو محبت تھی, طلباء اور علماء سے جو محبت تھی, یہی وجہ ہے کہ حضرت عطائے مفتی اعظم فرمائیں گے. بمبئی کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. اس زمانے میں تو بمبئی کے حال ہم تو نہیں آئے ہوئے تھے, لیکن بمبئی کا بھی کوئی حال یہی رہا. پورے ملک میں علماء, یہی وجہ ہے کہ اگر پیران اعظام میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ حضور تاجدار اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ عوام تو عام گو کی کروڑوں کی تعداد میں اس میں مرید ہیں, لیکن عوام اہل سنت سے زیادہ علماء اہل سنت ان کے مرید نظر آتے ہیں ہر جگہ. علماء سے مراد جو فقہ پر اور شریعت پہ نظر رکھتے ہیں. میں مستند کی صرف بات نہیں کرتے, بلکہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک خادم بھی عالم کی حیثیت کر جاتا تھا. کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے میں پڑھتا ہوں. مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان کی نشست و برخاست, اٹھنا بیٹھنا, ان کے معمولات, ان کے مجاہدات, ان کے تعلقات, ان کی نسبتیں, ان کی باتیں, خدا کی قسم میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ معصوم تھے, اس لیے کہ معصوم صرف نبی اور فرشتہ, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ رب نے اپنی حفاظت میں ان کو رکھ لیا تھا. وہ محفوظ عن الخطا تھے کہ ان کا بیٹھنا بھی شریعت کے مطابق تھا, ان کا اٹھنا بھی شریعت کے مطابق تھا, ان کا بولنا بھی شریعت کے مطابق تھا, ان کا چلنا بھی شریعت کے مطابق تھا. ارے میں کہتا ہوں کہ ان کا سونا بھی شریعت کے مطابق تھا, اور ان کا جاگنا بھی شریعت کے مطابق تھا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ متقی اعظم تھے, ارے بھائی متقی تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے, جب وہ فعل سے دور ہوگا تب جا کر کے کوئی متقی ہوگا. لیکن ہمارے مفتی اعظم متقی اعظم نہیں تھے, بلکہ وہ تقویٰ تھے. ان کا حال یہ تھا کہ وہ صرف متقی نہیں تھے بلکہ تقویٰ تھا, اس لیے کہ تقویٰ ان کی عادت ثانیہ ہو گئی تھی. حضور کی سنت میں ایسے ڈھلے ہوئے تھے, بولنا اٹھنا کھانا ہر بات میں. امامت کی بات آج یاروں نے تو بڑا آسان سمجھ لیا ہے امامت کو, لیکن کسی کی مجال ہے تقریر کرنا مشکل ہوتا تھا. لفظ لفظ پر حضور سنتے تھے. میرے استاد گرامی حضور بحر العلوم فرماتے ہیں کہ ایک جلسے میں تھا, جلسہ بڑا جمع, تقریر مفتی بحر العلوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان. بحر العلوم جو فتح رضویہ حافظ درو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جنہوں نے جمع ترتیب کی ہے, بڑے اللہ اکبر کیا شان تھی حضور بحر العلوم کی.
وہ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ ان کے جلسے میں تقریر کر سکتے تھے، یا تو حضور مفکر اسلام تقریر کریں یا اس طرح کے امثال کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے حضور کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی نور کی بحث تھی، نور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب گاڑی میں چلنے لگے تو کہا مفتی صاحب آپ نے اللہ کے لیے لفظ عمل استعمال کیا ہے۔ آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے کہیں ایسا لفظ ہے جو عمل کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ عمل کا تعلق بندے سے ہوتا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے لفظ نور استعمال باب استفعال کا، تو مادہ اس میں عمل ہے، یہ استعمال فرمایا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کئی سال میں دیکھتا رہا، تفسیر میں دیکھتا رہا کہ اس طرح کا کوئی ہمیں اگر نظر نہیں آیا۔ اتنی باریک نظر تھی جس کی نظر یہ ہے کہ روز مرہ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن سرکار مفتی اعظم کے جلوے کو دیکھیے۔ اسی طرح سے ایک جلسے میں کہہ دیا کہ آج کے دور کا مسلمان کتنا بدنصیب ہے، مسلمان مومن، وہ بھی اسلام جو سب سے عظیم نعمت ہے، ایمان جو سب سے عظیم نعمت ہے، جب کسی انسان کو نعمت اسلام ہو تو بدنصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ نے فوراً ٹوک دیا کہ بدنصیب کا لفظ مسلمان کو نہ کیا جائے۔ لیکن آج یہ تقویٰ تھا، سراپا وہ تقویٰ تھے، پرہیزگار تھے۔ اس لیے میں کن باتوں کو میں نے عوامی بات کی ہے، عوام اہل سنت کے لیے علماء ہمارے پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے میرے عزیزوں کی آپ ان کی زندگی کو پڑھو۔ ہمارے پڑھنے کا مقصد، تعلیم کا مقصد، درسگاہ کا مقصد، مدرسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل کو، بزرگوں کے عمل کو اپنی زندگی پہ طاری کریں۔ خدا کی قسم سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ ان جیسے امثال کا جس ذکر آتا ہے تو ہم کو ہماری زندگیوں پہ شرم آتا ہے۔ کیا شان تھی ان تاجداروں کی، کیا شان تھی حضرت حضور حافظ ملت کی، کیا شان تھی حضور مجاہد ملت کی، کیا شان تھی حضور مفتی اعظم حضرت مفتی اعظم کانپور کی۔ ان اکابرین کو خدا کی قسم پڑھنا، ان کی تقریر سننا تو بڑی بات ہے، دیکھنے ہی سے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ اور مفتی اعظم کی شان تو سب سے نرالا تھی کہ سننا تو الگ بات ہے اور بولنا تو الگ بات ہے۔ جو کوئی ان کو دیکھتا تھا تو دیکھ کر کے اپنی صورت اور سیرت دونوں کو بدل لیتا تھا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے سنی دعوت اسلامی کی تحریک پر، میرے عزیزوں، میرے طلبہ، جہاں جب آپ جاؤ گے، جہاں جس بستی میں جاؤ گے، جہاں کے رہنے والے ہو، یہ ذکر ہم نے، یہ فی ذات ہی مفتی اعظم کا ذکر نہیں مقصود ہے، فی ذات ہی کسی کا مقصود نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ان اللہ اعلیٰ کے ذکر سے اللہ کی برکت مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، تاجدار مدینہ کی رحمت اور برکت مل جائے، اس لیے کہ یہی تو وہاں تک لے جانے ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی ہو تو دعا کی جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے فیضان سے اہل سنت و جماعت کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی وہ کئی جہتوں پہ اتنی مختلف جہات ان کی شخصیت ہے، جامع الصفات بزرگ ہیں۔ محبوبیت کا عالم تو یہ ہے کہ ایسی محبوبیت دیکھی نہیں گئی ہے اپنے دور میں کہ خدا کی قسم جو قرآن پاک میں فرمایا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، کہ عمل صالح ایمان کے ساتھ جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو، محبت نہیں بلکہ ان کے ود کو، مودت کو دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مدھیہ پردیش کے ان تمام علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، ان پڑھ علاقوں میں کون بتانے والا ہوتا تھا کہ یہ تاجدار اہل سنت ہیں؟ کون ڈھڈورا پیٹنے والا ہوتا تھا کہ یہ مفتی اعظم ہیں؟ لیکن دور دراز علاقوں سے، دیہاتوں سے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کے چہرے کی زیبائش کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے انسانوں کا ایک سمندر ٹوٹ پڑتا تھا اور سیل رما جاری ہو جایا کرتا تھا۔ وہ تھے ہمارے مفتی اعظم، جن کے ہم غلام ہیں، جن سے ہم نسبت رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنی نسبت پر ہم کہہ سکتے ہیں اولئک آبائی فجینی بمثلہم، یہ وہ ہمارے تاجدار ہیں۔ یہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی تھانہ بھون اور کوئی فلاں بھون نہیں ہے، تم غلط کہتے ہو۔ یہی بات ہے کہ ہمارے آقاؤں نے اپنی استقامت سے، اپنے تقوی اور طہارت سے، اور اعلیٰ حضرت اور اس کے پہلے جو اکابرین، یہاں تک کہ صحابہ کرام، یہاں تک کہ میرے آقا کی جو سنت ہے ان کو ایسا پھیلایا کہ آج جماعت اہل سنت پھل پھول رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔